بک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، وہ دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ تعلق ہے میرا شہر امن کے اس قبیلے سے، تعلق ہے میرا شہر امن کے اس قبیلے سے، خدا کو مانتا ہے جو محمد کے وسیلے سے۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، آقا جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ ڈوب سکتی نہیں طوفانوں کی طغیانی میں، ڈوب سکتی نہیں طوفانوں کی طغیانی میں، جن کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں۔ ایک شعر ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آئے، امید ہے تو آپ کو سمجھ آ سکے۔ پہاڑ پور بھی آنے اتھے اردو لیندے رہے، یہ وجہ خیال اردو بلا شاعر ہے۔ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، حالات تھوڑے سامنے ہیں، کفر کتنا ڈاڈا تھینا میں اسلام دے ہوتے، لیکن سونے نبی آپ نے اپنے دور ہی ارشاد فرمایا ہے، اسلام کدا تلے نہ لگ سی، اسلام ہمیشہ ہوتے رہا سی، اسلام تلے لگن واسطے نہیں آیا، یہ حقیقت اصل سمجھو دے پا میں نے سمجھو۔ شاعر ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، اور آقا ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے۔ سارے سینہ جیرے ڈیوے بلدے محمد عربی دے بلدے، ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، اور تو جو مل جائے آقا تو بے شک مجھے کچھ بھی نہ ملے۔ سورہ محبوب فرمائے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے، میری امت ایجیاں بھی ٹولے آسن، ایجیاں مسلمان آسن، جنہ دے نزدیک میرا دیدار انہ دی ہر شے کول ود کے پیارا ہو سے۔ واقعاً سونا رب ہر شے گھنے چاہتے دیدار مصطفیٰ نصیب فرما، یہ حقیقت ہے۔ شاعر ہے کہ تو جو مل جائے تو بے شک مجھے کچھ بھی نہ ملے، عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے۔ اور آخری شعر شاعر ہے، خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلے۔ آقا خواب دیکھا تھوڑا دیدار تھی وقت آنکھ نہ کھلے، بس کو دیکھا رہا، خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلے، ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے۔ بڑی عمر تھی کہ آقا اساں یہ منصوبہ بنے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تسا نظر آؤ تو بلا آنکھیں نہ کھلے۔ اللہ سونا تھاکوں ساکوں سونے نبی دی سچی محبت نصیب فرماوے، دور و نزدیک کول ٹور کے تسا کافی دیر کول بیٹھے نے میری معلومات کے مطابق۔ اللہ اس باون کو بروز قیامت سارے واسطے ذریعہ نجات بنا۔ بانی محفل ساجد بھائی، انہاں دے بھرا دوست احباب جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سارا دی خیر فرماوے، اللہ تعالیٰ سارے علماء اہل سنت دی، غلامان مصطفیٰ دی حفاظت فرماوے۔ ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہر قسم دے بیرونی اندرونی خطرات کو محفوظ فرماوے۔ محمد بن عبداللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے، میں کنہیں کام میں دا پیام تے رستہ بھول گیا۔ سونے نبی دی حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی بندہ کتھیں ویندا پیا ہوئے تے رستہ بھول ونجے تو وقت این آکھے اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ دے بندوں میری مدد فرماؤ۔ انسان کہنا میں بندہ گڈی کرا کے ویندا پیا ہوندا کتھیں رستہ بھول ویندے رل مل ویندے۔ ایک دفعہ لاہور ہی چوندے پیسے ڈرائیور کو رستہ بھول گئے، 1.5 گھنٹے دے بعد کو یاد ہے بھی روڈ میرا اپنا نہیں، پیچھے وشودا کہندے کول پوچھا کے تے ساکو وہ وقت یاد ہے۔ اعینونی یا عباد اللہ، سنے محبوب فرمائے اللہ دی کچھ مخلوق ایجیاں بھی زمین تے راندی ہے جے کو تسا نویلے دے، انہاں دا کام ہی ہوئے پھٹے ترٹوئے بندے کو رستہ لے دے۔ تسا وتے دعا ضرور کی کرو، اعینونی یا عباد اللہ۔ عبداللہ بن سمرقندی فرمانے میں اللہ کو دعا منگی، میرے مالک رستہ بھول گیا، کوئی رستہ لاویں یا کہے پاسوں میں کو سلام دی آواز آئی، میں تو متوجہ تھیاں جڑے نزدیک گیاں نہ میں کو 2 مبارک ہستیاں، سفید ہلے چٹے نور آنگو چہرے جی نور بلد ہے، مبارک ہستیاں بیٹھیاں میرے دل آدھے اللہ نہ بھلاوے تا خضر علیہ السلام۔ میں اپنے دل جے گال کی سلام دا جواب دیتم، میں کہ جی تساں خضر علیہ السلام ہی، آپ نے فرمایا ہاں میں حضرت خضر ہے۔ میں پوچھے علی جائے نال جڑے بزرگ ہستی بیٹھی اے کون ہے؟ انہاں کہ جی حضرت الیاس علیہ السلام۔ اہل سنت دی عقیدے کے مطابق یہ 2 مبارک ہستیاں زندہ و جاوید موجود ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی اس ٹائم زندہ موجود ہیں۔ بہرحال میں انہاں کو عرض کی تھی کہ تساں او حدیث میں کو سناؤ جی تساں خود سونے نبی کو فرمیندے سنی او میں کو حدیث سناؤ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمائے کہ میں سونے محبوب کو فرمیندے سنے میرا جیرا امتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ دے، یہ درود چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے،
اندے دلی چو اللہ تعالیٰ منافقت کو ایویں صاف کر دیں دے جی میں کپڑا میلا ہوئے تے ان کو پانی صاف کر چھوڑے دے. اندے دلی چو منافقت جرا بیج ختم تھی ویندے. اور دوسری حدیث میں سونے محبوب کو فرمائندے سنے کہ جہاں میرا امتی صلی اللہ علی محمد پڑھ دے اللہ دی رحمت دے 70 دروازے اندے تے کھول دیتے ویندے. اے او دو درودین جڑے خود حضرت خضر علیہ السلام نے دسے اور اے بھی نال دسا کہ میں خود نبیوں دے امام کو فرمائندے ہوئے سنا ہے. لہذا جتنا تھی سکے کثرت دے نال سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھا کرو. ایک مرتبہ والا بلند آواز نال درود پاک پڑھ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تو حالت سادہ عقیدہ ہے جی قرآن مجید دی روشنی اور علماء اہل سنت دی تحقیق دے مطابق تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعض. اللہ فرماتے ہیں میرے رسول اساں انہاں رسولاں دے وچوں بعض کو کچھ دے اوتے فضیلت عطا فرمائی. ایمان سے اولو العزم رسول پیغمبر انہاں دی تعداد 5 ہے. خاص رسول نویں شریعت گھن کے جڑے آئے زمین تے انہاں دی تعداد 313 ہے. تے کل انبیاء دی تعداد روایتاں مختلف ہیں لیکن تحقیق ہے علماء دی 1,24,000 لیکن نال عدد بھی کم و بیش بھی آگ چھوڑا کرا. 1,24,000 پیغمبر اے روئے زمین تے سونے رب نے بھیجے. اولو العزم دے وچ سارا کل وڈی ہستی مبارک ہستی تھوڑے سارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مقام جیرا مرتبہ جیرا روب جیرا جلال سونے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. کہیں نبی تے کہیں رسول کو عطا نہیں فرمائے. آدم علیہ السلام کو ہن کے عیسیٰ روح اللہ تک تسا اندازہ رہو نا جتنے بھی پیغمبر تے نبی تے رسول آئے تسا ایک گال کو سمجھن دی کوشش کرے سو. معراج دی رات تھوڑے سارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء اہل سنت دی تحقیق دے مطابق جاگ دی اکھ نال رب دا دیدار کیتے. جاگ دی اکھ نال. اور اے او معجزہ ہے سونے محبوب دا جرا 1,24,000 کہیں پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے. کہیں نبی کہیں رسول اپنی جاگ دی اکھ دے نال رب دا دیدار نہیں کیتا ہے تا محمد مصطفیٰ کیتا ہے. بہت بڑا معجزہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ سن گنو اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ جتنے نبی اور رسول تشریف گھنائیں انہوں کو اللہ جتنے بھی معجزات تے کمالات عطا فرمائیں اس کو ود کے آمنہ دلال کو عطا فرمائیں. انہوں کو ود کے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وعلم آدم الاسماء کلها. اسا آدم علیہ السلام کو ہر شے دے نام سکھا دیتے. سورہ بقرہ دے وچ آدم علیہ السلام کو ہر شے دے نام سکھا دیتے نے. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرمانے جتنے پیغمبر تے رسول آئے ہیں انہوں کو ود کے معجزے محمد مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ فرمائے. ثابت تھیا اگر آدم علیہ السلام ہر شے دے نام جان دے ہن تا آمنہ دلال اتھو کو ود کے جان دے. تحقیق جو علماء دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے 3 یا 4 معجزات دا ذکر سورہ آل عمران میں موجود ہے. آپ کے کرنے مٹی دیاں چھپاکیاں بنا کے جیری چھپاکی رات کو دی شام دیتا ہے اسا چھپاکی سے رہنے ویسے اطباء دے نزدیک چھپاکی ایک مرض دنا ہے ایک بیماری دنا ہے. اللہ تعالیٰ تھا کو ساکو سارا کو محفوظ ہے. چمگادڑ فارسی زبان ہے چھپاکی سرائکی زبان ہے. آپ بڑا کے جنہیں پھوک مرے نہیں ہے نہ اڈل لگ میں دیئے چھپاکی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. قرآن دے الفاظ آپ نے فرمایا جمدو لا دے اندھا کو بھی شفا دینا. کوئی جمدو لا دا اندھا آپ دے کو لاویا آپ چہرے تے ہاتھ پھرے نہیں اکھیاں روشن دی ویلیاں. برس دے مریض چٹے پھٹاک تسا لوگ لٹھے حسن بھائی کئی شو دے ودے ہونے کوڑ بھی آکھا میں دے کو برس عربی زبانی چاکھا میں دے آپ دے جسم تے ہاتھ پھرے نہیں وہ بالکل صحیح سلامت انہا چمڑا تھی میں دا. آپ فرمائے نہیں وہ کوئی میں ٹھیک کرے نا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى مردے بھی جیندے کرے نا. ہاں مردے بھی جیندے کرے نا لیکن اگو لفظ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ دے حکم لا جی میں سونا رب حکم دینا ہے. اچھا آیت اگلا مفہوم ہے سونے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ تسا کھا کے آندے بھی وہ بھی دسے نا. یہ کچھ کھا کے آندے بھی یہ کچھ گھر لکا کے آندے بھی وہ بھی دسے سا. انسان ہے یار کنائے میں گھاری شاید لکاونی پائے میں دیئے. عیسیٰ علیہ السلام کو جدہ بھی بچے آوے نا کہ شاید کھا کے یا انہوں دے والدین کی شاید لکاوے نہ چاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسا دینے ہیں میرے پتروں فلانی شاید کھا کے آندے پائے تے تھوڑی ماں تے پیو فلانی شاید لکاوی رکھی. ایمہ سے علماء نے تحقیق کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جلے بچے تھی کہ واپس منجے نا وہ بکا چا پہنے اما تا ہے شاید لکائیے میں کو دے سے سو کہ پتر تے کو کی میں پتہ لگے میں لکائیے اسے کہ سب عیسیٰ علیہ السلام دسا ہے تو حیران تھی اسا گھارے چ لکائیے عیسیٰ علیہ السلام انہوں کی میں دسا
ایویں سے انہاں ڈپٹی لا چھوڑی بچاں دی منع کر چھوڑن میں خبردار آج کل بعد عیسیٰ دے مدرسہ جنہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دیوار ڈٹھا دو دیوار ڈٹھا ترے دیوار ڈٹھا بھی بچے نہیں آندے پے آپ پوچھن لگے گھراں دے وچ ہاں بھی تھوڑے بچے انہاں کہ جی بچے تے گھر وچ کونی بھی گھر وچ کونی میں بوئے کیوں نہیں تھی پے بھی گھر وچ بندر لاں ہن تے سور لاں تھے پن اس طرح بڑے عجیب و غریب انہاں جملے میں الائے آپ نے ارشاد میں ٹھیک ہے وہ جیری شے لیندے پے اوے پڑھ ویسی مانے لکھے بھائی یہ الفاظ آپ دے علامت دی دیر پئی انہاں لوگاں جلے بوئے کھولن تے انہاں دے بال بندر بن چکے ہیں اللہ دے نبی دی جیویں گستاخی کیتی ہے رب تعالیٰ نے کو دنیا دے سزا ضرور دیتی اج غازی علم دین شہید دا اج عرس مبارک جی 31 اکتوبر عاشق رسول غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کروڑ ہاں کروڑ رحمت دا نزول ہوے اس عاشق رسول دی قبر تے علامہ اقبال جنا انہاں کو قبر مبارک لاون لگے نا تے نال ایک پیر مرشد بھی نال انہاں کہ بس انہاں دے جملہ دیکھو انہاں کہ لوہاراں دا منڈا نمبر گھن گئی ہے میں تو سارے گلاں کرندے رہ گئے لاہور وچ لوہاراں کو مغل آکھاں مغل کمپنی جتنی ہے سارے لوہاراں دا منڈا نمبر گن گئی ہے اساں تا گالی کرندے رہ گئے خان تے ڈوگر تے وڈی وڈی ہستیاں تے وڈی وڈی ذاتاں دے لوگ پائے او ایک لوہار ہے جیندی قبر مبارک تے جلے پھلاں دی برسات تھی نا تو علماء نے لکھا قبر لک گئی اتنے پھلاں دی برسات تھی 6 لاکھ بندہ عاشق رسول دے جنازے شریک ہے 6 لاکھ بندہ اج انہاں دا عرس مبارک ہے کیڑا کام کیتا نے تہجد گزارن حج عمرے بہوں کیتیاں نے زکاتاں بہوں دینیاں صدقے و خیرات بہوں کیتیاں نے نہیں اللہ دے رسول دے دشمن کو جہنم پہنچایا نے بس یہ ہکو فعل رب دی بارگاہ وچ نہ قبول ہے علماء اج بھی یاد ہیں بھٹو دی ساری زندگی برائیاں ہوویں بے شک خطائیاں ہوویں لیکن ساڈا عقیدہ یاد ہے کہ بھٹو اپنی زندگی وچ ایک کام ضرور چنگا کیتا ہے ختم نبوت جرا قانونی اور آئینی طور تے آپ نے جری ریٹ دائر کی تھی 7 ستمبر 1974 آپ نے باقاعدہ جرا شاہ محمد نورانی صاحب اور دیگر علماء اہل سنت دے آپ دے کول جرا کیس پہنچایا ہے نا آپ نے سائن کر کے ایک پاکستان دے قانون دے تحت قانون بنائے بھی قادیانی ختم نبوت دا منکر جیرا بھی ہو سی چاہے احمدی ہوئے لاہوری ہوئے قادیانی ہوئے ذلی بروزی جتنے دعوے کریں سارے وہ مرتد حسن بے دین حسن ختم نبوتی سونے نبی دا آخری مقام ہے بس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت انسان ہوندے بعض اوقات میں ہوندے نا کہیں نہ کہیں نیکی دے بندے کو ناز آوے باقی ساری بات ایک پاسے بندہ دے اے میرے مالک بھی ہے تو کوئی عمل کو نہیں تیرے محبوب دی ذات تے درود پڑھ دیں اسے کو قبول چا کرے ہر کوئی نہ کوئی اپنی نیکی ایجیاں رکھی ویدا ہوندے جیری اوندے تے رب دے درمیان علماء فرمانے بھٹو دی ساریاں برائیاں بے شک زندگی دی ہومن اے ایک نے کو قیامت اللہ والے کو بخشوا ویسی تے یہ قانون پاس کیتا ہے جو میرے محبوب دے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا یہ حقیقت ہے یہ واقعی بہت بڑی نیکی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پوری حیات مبارکہ چ انبیاء کرام دا تذکرہ تھیندا رہیا حضرت عمر فاروق اعظم ایک دفعہ بڑے سونے محبوب دی بارگاہ تورات دیاں کچھ تختیاں چاہیے ودی ہن یا تورات کتاب جیری اس ٹائم جیری شکل وچ موجود ہے آپ دے کول سونے محبوب فرمائے عمر کیسے چاہیے ودی یا رسول اللہ تورات چاہیے ودا حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ کتاب یا اون دیاں کچھ تختیاں یا اون دا چیپٹر ایک جیرا بھی آپ دے کول موجود ہے سونے محبوب جلال ہی چاہے آپ نے فرمایا عمر رب ذوالجلال دی قسم اگر اس ٹائم موسیٰ بھی زندہ ہوئے نا وہی میری پیروی کرے نا تو ان دی کتاب چاہیے ودا نا اگر اس ٹائم موسیٰ بھی زندہ ہوندے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی میری پیروی کرے نا خبردار حضرت عمر فاروق اعظم نے ہاتھ جوڑ چھوڑا یا رسول اللہ میں معافی دا طلبگار ہاں سونے رب نے یہ کچھ قرآن عطا فرمایا وہ پچھلیاں کتاباں چ کون ہے قرآن جامع ترین کتاب ہے اور اس دے وچ تمام ازلی ابدی علوم موجود ہیں لہذا یہ ذریعہ نجات ہے یہ سرمایہ ہدایت ہے اسے کو لازم پکڑ یہ دنیا میں بڑھے سی یا آخرت بھی بڑھے سی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات دا کمپیریزن کر کے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے خصائص کبریٰ کتاب دے اندر پورا ایک باب بند ہے وہ بھی لکھا ہے پچھلے انبیاء دی دعا ماں حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی 300 سال دے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی حضرت یوسف پیغمبر اپنے والد محترم کو وچھڑے رہے 80 سال تک وچھڑے رہے 80 سال تک آپ روندے رہے 80 سال دے بعد ملاقات تھی اور علماء نے لکھا جنہیں ملاقات تھی نا تے آپ پیو تے پوتر ملے نا گلکڑی پا کے انہاں دے رومن کو دیکھ کے رب دے فرشتے بھی رو پایا ہاں یہ جدائی ہے جی لالاں دی جدائی پیووں کول پوچھو انہاں کول پوچھو جنہاں دے وچھڑ گئے 80 سال یار وہ بھی پیغمبر تھے وہ بھی پیغمبر لیکن جدائی برداشت نہیں تھی 80 سال دے بعد جلے ملن تا اتنا رونن آسمان دے فرشتے بھی رو پایا دعا مانگتے رہے 80 سال تک یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ علماء دی تحقیق مختلف ہے
7 ڈیاں دا ذکر تا ضرور ملدا ہے 7 ڈیاں تک وہ بھی دعا کریں دے رہے اے میرے مالک اتھوں میں کو رہائی عطا فرما حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرعون دے خلاف دعا کریں دے رہ گئے اے میرے مالک بہت عرصہ تھی کہ سمجھا تھک گئے ہیں بندے دا پتر نہیں مردا وہ آدم خدا تے اے جیاں عجیب خدا آئی معاذ اللہ آدھائی لوگ کو سن کے نو دیاں بارش آسنے سارے اچھا دیاں بارش آسی سارے خدا جیسے رات کو مسلح چا کھنڈے دائیں تے سجدے ٹھائے ویندہ ہے میرا مالک میری لاج رکھی دیاں بارش نازل کریں میرا منہ اونچا نہیں اونچا راوی کی تے جکا نہ تھی عقل دا اتنا کورا علماء نے لکھا ساری زندگی دے سیریج کنا درد نہیں پیا سیریج درد پویا تا خدای دا دعوی نہ کریا کنا ہے کوئی تکلیف تے دکھ نہیں آیا ایماستے حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی دعا کریں دے رہے ہیں میرے مالک ساکوں فرعون کو نجات عطا فرما بڑے عرصے دے بعد آپ دی دعا قبول تھے حضرت یوشع بن نون یہ دا ذکر قرآن ہی موجود ہے حضرت موسیٰ پیغمبر دے خلیفہ اور بعد نبی بڑے حضرت یوشع بن نون پیغمبر بھی دعا کریں دے رہے قوم جبارین دے خلاف آئے میرے مالک ساکو فتح نصیب فرما الغرض ہر پیغمبر ہر نبی اور ہر رسول دی دعاواں دا تذکرہ سیرت دی کتابیں حدیث دی کتابیں موجود ہے امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا اسا تحقیق کی تھی بھی کیرے نبی تے کیرے رسول دیاں کتنیاں دعائیاں سونے رب نے قبول کی دیاں اسا سارا دا کمپیریزن کریں دے جلے آمنہ دے لال دی سیرت پڑھی ہے نا خدا دی قسم ہے محمد مصطفیٰ نے اپنی زندگی مبارک کی جتنیاں بھی دعائیاں منگیاں ساریاں سونے رب نے قبول فرمائی سبحان اللہ ایک دعا کر سونے رب نے منع کیتا ہے اے محبوب یہ دعا نہیں منگے سونے رب منع کر چھوڑے میں منگنے بھی نہیں کیری دعا آپ نے فرمایا میں رب کو دعا کرنے لگا ہے میرے مالک میری امت کو آپت ہی لڑنا ہے آپت یہ لڑے نہیں سونے رب نے فرمایا دعا نہ منگے میرے فیصلے تھی چکے امت پھٹ میلی ضرور پوس یہ آپت ہی لڑسن ضرور ایمان سے آج اگر ڈیٹھا وجہ تو مسلمان دے گاٹے فٹ امت حکمہ دے خلاف تھی چکی ہے کافی حد تک یعنی مسلمانہ دے وچ اس قسم دے لوگ پاتے ہوئے نہیں جڑے حکمہ دے نال بغض کینہ اور حسد دی بنا تے لڑائیاں جھگڑے جاری رکھ دیں اور جاری راسن کیونکہ سونے نبی فرمایا میں کو رب منع فرما چھوڑے اے میرے محبوب اس قسم دی دعا نہیں کرنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ 40 راتہ تک کوہ طور پہاڑ دے ویندے رہے سورہ آراف اور مختلف پاراں دے وچ سونے رب نے اس واقعے کو بیان فرمایا مقصد کیا ہے اللہ سونے نے حکم دیتا ہے موسیٰ آ میں تے کو تورات دے 40 رات تک ویندے رہے تورات جڑے 40 رات تک ویندے رہندے سونے رب دا کلام سننے نہ دل وچ آرزو پیدا تھی یا اللہ میرا تیرا کلام تو میں سن کے دے اور میرا دل چاہتا ہے میں تیرے کو دیکھا بھی صحیح جیری ذات دے کلام ہی جتنا مٹھاس ہوئے اس ذات دے دیدار کتنا مٹھاس ہو سی عرض کتنے اے میرے مالک رب یارینی انظر الیک اے میرے مالک میں تو کو دیکھنا چاہنا اپنا آپ میں کو دکھا ہوا سنے رب نے کہ فرمایا لنگ تران اے موسیٰ تو ہرگز میں کو نہیں دیکھ سکتا ہاں علماء کرام تشریف فرمائیں فعل نفی تاکید بلند ناسبہ فعل مضارع تے گرامر دی رول مضارع کو مستقبلی چوان کی تاکید دا معنی پیدا کر رہے ہیں ہرگز نہیں وہ دیکھ سکتے ہاں صلاح کی جاکسوں اکا نہیں وہ دیکھ سکتے آپ نے بات عرض کی تھی ہے میرے مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہنا سونے رب نے فرمایا تو نہیں وہ دیکھ سکتے ہاں اگر دیکھنا چاہتے ہو اس پہاڑ تو دیکھ ولیکن ننظر الی الجبل پہاڑ تو دیکھو اگر اے پہاڑ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ اگر اے پہاڑ صحیح سلامت کھڑا رہیا ایک کچھ نہ دیا فَسَوْفَ تَرَانِي تو سمے کو دیکھ پہاڑ پتھراں دا بنا آیا انہیں دی طاقت بہت زیادہ ہے جلے سونے رب نے زمین بڑھائی ہے زمین ہلن لگی تے بھام بھائی زلزلہ آئی سونے رب نے اس زمین کو ٹھہراون واسطے روکن واسطے پہاڑوں کو میخاں بنا دیتا سونے رب نے خود قرآن ایک پہاڑوں کو میخ فرمائے یہ میخاں ہیں یہ میں سمجھو ایک کل بان کے ٹھکے کھڑے ہیں زمین کو ہلن نہیں دے اگر انہوں کو اللہ آج بھی چاہ گے زمین قائم نہ رہا سی زمین دے تھر تھراٹ شروع تھی ویسے یہ پہاڑ ان جیسے ساکو بچے ہی کھڑے آج جدہ اللہ دا حکم آسی اذا زلزلت الارض زلزالہا اللہ نے حکم فرمائے قرب قیامت کو پہلے زمین کو ہلے ساں تے زور زور نال ہلے ساں وہ اس ٹائم ہلسن جدہ پہاڑاں دی حالت ہی خراب ہو سی پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ کے بنا دے سی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں پہاڑوں کو بالکل ریزہ ریزہ کر چھوڑے سی یہ وقت ریزہ ریزہ تھی سن زمین دے زلزلہ آوے سی اچھا جی عرض کرنے میرے مالک میں تے کو دیکھنا چاہنا سونے رب فرمائے نہیں دیکھ سکتا اچھا دیکھنا چاہنے وقت پہاڑ تو دیکھ انہیں پہاڑ تو بیٹھا ہے فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا وخر موسیٰ صائقا قرآن دے الفاظ اللہ سونے نے تجلی پہاڑ دے ہوتے ساٹھی تجلی کتنی ہے حدیث پاک دے مطابق ایک روایت ہے بے سوئی دے ناکے دے برابر سوئی دے ناکہ جیتو ایسا سوئی دے دھاگا ٹپے سوراخ دے برابر وہ تجلی ہے بعض علماء نے لکھن نہیں درہم جرہ ہونے دا پرانا آسا دے روپے اللہ ٹھیپا پرانے زمانے دے روپے اللہ ٹھیپا تو سا ڈیٹھا ہو سی آج کل 5 اللہ ٹھیپا دے گی روپے اللہ ٹھیپا ان دے 10ویں حصے دے برابر ان دے 10 حصہ کرو چاہوں دا 10واں جرہ حصہ بڑھ سی نا
اندے برابر تجلی ہے. اس تجلی کیرا کمال کیتا ہے؟ جعلہ دکوں، اس پہاڑ کو سونے رب دی تجلی نے ریزہ ریزہ کر چھوڑا، سرما بن گیا. وخر موسیٰ صائقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش تھی کہ زمین پہ سے برداشت نہیں کر سکے اس تجلی کو. امام جلال الدین سیوطی نے پورا واقعہ لکھا، وقت کمپیریزن کر کے دسا انہوں سونے رب دی تجلی ہے پہاڑ دے اتے، پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، موسیٰ کلیم اللہ برداشت نہیں کر سکی، اور صرف تجلی ہے. اور ان دی نوعیت کیا ہے؟ ایک روایت دے مطابق سوئی دے ناکے دے برابر، دوسری روایت دے مطابق داویں حصے درہم دے داویں حصے دے برابر. اتھا تجلی ہے، معراج دی رات سونے رب دا دیدار ہے. اتھا صرف تجلی نہیں، ما زاغ البصر وما طغى دی الفاظ ہے. تجلی برداشت نہیں تھی، بے ہوش تھی کہ زمین تے. اتھا رب فرمائے میرے محبوب جنہیں میرا دیدار کیتے نا، اکھ جھمکی بھی نہیں تے حد کل ودھی بھی نہیں. ما زاغ البصر وما طغى، جھمکی بھی نہیں، حد کل ودھی بھی نہیں. امام جلال سیوطی فرمائے کیرے فیصلے سارے کل پوچھتے ہوئے، فیصلے تے رب کر چھوڑے. کتھا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر رب تعالیٰ دا لاڈلا نبی، اور کتھا آمنہ دا لال. اتھا صرف تجلی آوے پہاڑ کو ریزہ ریزہ بڑا چھوڑے. اتھا صرف تجلی نہیں، سونے رب دا مکمل دیدار. اتھا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش تھی کہ ڈھے ونجن، اتھا دیدار بھی تھی نہ پہ، آنکھ چھمک دی بھی نہیں پئی، آنکھ حد کل وردی بھی نہیں پئی. دلیل ہے اس گال دی کہ یہ طاقت سونے رب نے محمد عربی دی آنکھ کھچ رکھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام دی آنکھ کھچی کون ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. ایمان سے تو علماء نے لکھے جلے موسیٰ علیہ السلام تجلی واپس تھی کہ واپس تشریف گینا نا، جلے آپ دا ہوش سلامت تھا، آپ دی بے ہوشی ختم تھی، آپ دی کیفیت بن گئی. حضرت ابو ہریرہ فرمائیں، آپ فرمائیں کہ میں رات کو، اندھیری رات ہی، کالی رات ہی، کالی پپیلی کو 3 میل دے فاصلے تے ٹردہ ہویا دیکھ گنا. 3 میل جی اتھو کل ڈیرہ تا نمبر سی، ڈیرے کو لگو میں جنا بس، کیونکہ اڈے کل سارا ڈیرہ 32 کلومیٹر ہے تقریبا. تو اندازہ لو 3 میل دور اے موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھ دی طاقت میرے سہنے، انہاں رب دا دیدار نہیں کیتا، رب دی تجلی ڈٹھی آنے. تجلی دیکھ کے بے ہوش تھی گئے ہیں، لیکن رب دی تجلی دا اثر اتنا پیا. موسیٰ کلیم اللہ دی آنکھ کھچ کے آپ 3 میل دور کالی رات کالی پپیلی کو ٹردا ہویا دیکھ کے نسالے نہیں انبی اتھا پپیلی ٹردی ویندی ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرمائیں اے تا او تجلی دی گال ہے نا، پتہ جے سونے رب دا دیدار کیتے اون دی آنکھ مبارک دے کے عالم بس. آپ بیٹھے ہیں سونے محبوب تھی، اچانک آپ نے فرمایا ہے صحابہ کی شاید آلہ آیا نے؟ صحابہ نے عرض کی تھی نہیں یا رسول اللہ، سکتوں کی شاید نہیں ہے. اور اچھا میں تو کو سامنا چاہنا، ایک پتھر اللہ سونے بھکایا ہے جہنم دے وچ، ایک پتھر 70 سال لگ گئے نو کو زمین دی تہ تک پہنچ دے. آج وہ ڈٹھے تے میں اوندا اللہ سنا ہے. سونے محبوب فرمایا میں او دے دھاں جرا تسا نہیں وے دیکھ سکدے، او سننا جرا تسا نہیں وے سن سکدے. میرے کان دے پردہ کو سونے رب نے ہر شے دے سنن واسطے ہٹا چھوڑا ہے. ایمان سے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دے دوران 2 دفعہ یا 3 دفعہ اپنے ہاتھ مبارک کو لمبا کیتا، بات نماز دی حالت جا کے سلام پھیرن دے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اج خیر تا ہی، اج تسا 3 دفعہ اپنے ہاتھ مبارک ہوئی کیتے تے وقت واپس کینے. آپ نے ہاں ہے میرے صحابہ، او جنت وچ باغ وچ انگور دا گوشہ کھڑوتا ہے، میں او کو نپنا چاہنا. اندازہ لو جنت کتھا ہے؟ علماء دی تحقیق دے مطابق 7ویں آسمان دے اوتے جنت ہے، جہنم 7ویں زمین دے تلے ہے. سونے محبوب زمین تے اپنے غلاموں کو نماز کھڑے پڑھے نے. آپ نے 3 دفعہ ہاتھ مبارک کیتا ولا واپس کر چھوڑا. صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں اے صحابہ میں جنت دے باغاں دے وچوں انگور دے خوشے کو نپنا چاہنا ہم، وقت میں پیچھے تے ہاتھ ولا چھوڑے. اگر میں نپ کھندا، اگر میں تو کو کھواواں آچا ساری زندگی اوندا ذائقہ نہ مکیا. اتنے سونے رب نے اودے وچ ذائقے تے مزیدار لذت رکھی. ثابت تھی اجے رشیاں کو آج تک تساں تے اساں نہیں دیکھ سکے اور قیامت تک نہ دیکھ سکسو. جنت قیامت الدواری پتہ لگنا ہے نا، اس کو محمد مصطفیٰ دی آنکھ دیکھ کے دیے. صرف دے دینا سونے محبوب دے سہنے میں کہ کچھ تھیندا بھی ہے تے کہ کچھ نہیں تھیندا. حضرت عبداللہ بن عباس بخاری شریف دی حدیث، آپ نے کہا سونے محبوب دے نال ویندا پیاں، سونے محبوب ایک دیہات دے نال جو گزرے نا کہ وسطی دے نال 2 قبراں آپ کو نظر آئیں، 2 قبراں. آپ نے سمجھا عبداللہ انہاں 2 قبراں والے میتاں دے اوتے عذاب پیا تھی دے اللہ تعالیٰ. تسیں ہی ویندے وے قبرستان اسیں ہی ویندے. اللہ تعالیٰ سارا کو فاتحہ خوانی کرنے دی توفیق عطا فرمائے. سا کو پتہ کوئی نہیں قبر وچ کے حالات. سونے محبوب فرمایا عبداللہ انہاں 2 میتاں کو قبر وچ عذاب پیا تھیندے. بات اے وی نال فرمایا اے عبداللہ سن عذاب 2 گناہاں دی وجہ کول تھیندا پیا. کیڑے آپ نے فرمایا ایک تے جیاں آئی
جڑا چغلی کریندا ہے سرکی جاکسو چوچنیاں لیندا ہے تیلیاں لیندا ہے ایک دی گال بہ دو تے بائی دی گال بہ دو پوچھیندا ہے ٹھیک ہے جی آئی آپ میں دوجا بندہ وہ آئی جڑا استنجے دے ویلے احتیاط نہیں کریندا اپنے آپ کو ناپاک کروانا سورہ محمود ان بعد فرمایا عبداللہ وانی میں کر کوئی ساوی چھمک گول گنا حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے میں خجی والی چھمک گول لی تھی ساوی سونے محبوب نے اس کو چیرا چا دو حصہ تقسیم چا کیتا ایک اس قبر تے چا رکھا ہے اس قبر تے آپ نے فرمایا یہ تاکہ ساویل راسی اے تک انہاں دی عذاب ہی اللہ تعالیٰ کمی کرے سیرا دے علماء نے فرمایا حدیث کو ثابت تھیا اگر قبر دے ہوتے ساویل جام آوے چھوٹے چھوٹے پودے بعض اوقات قبرستانی جام آنے ان کو پٹا نہ کرو اس ساویل دیاں برکتاں میت کو ضرور ملنی ہے ہاں اگر وڈا درخت بن ونجے گھاٹیاں تھی ونجن بہت زیادہ شاخاں یا ڈرو نہ آوے بندہ فاتحہ خانی پڑھن ونجے تے نزدیک نہ تھیوے وات علماء فرمائن واتو کو ڈاتری نال کشے نال کب چھوڑو بھا واتی نہیں لاونی بھا لاون دی قبرستان بالکل اجازت کو ساویل کو بھا لاون دی اجازت کو الغرض سونے محبوب نے انہاں دے عذاب کو بھی ملاحظہ فرمایا تے دسا اور عذاب کو ود کے اے بھی دسا کہ اے میرے عبداللہ بن عباس میرے سکے چاچے دے پترے اے عذاب انہاں دو گناہاں دی وجہ کول تھیندا پیا ثابت تھیا اللہ دے رسول قبر دے عذاب کو لی واقف ہیں اور اساں تے تساں جڑے گناہ کرنے سارے گناہاں کو لی واقف سونے محبوب نے گناہ بھی دسا چھوڑے اور نال ایک جملہ سونے محبوب اے بھی ارشاد فرمایا کہ اے گناہ ایڈے وڈے سمجھیندے نن جویں اج اساں چغلی تے میں سمجھو ساڈے منہ تے کھڑوتی ہے نا کتنے ایسے گھر ہیں جڑے چغلی دی وجہ کل معاذ اللہ پھٹ گئے کتنے ایسے گھر ہر دوجے تریجے گھر اس آفت دی وجہ کل پھٹ میلی پئی ودی ہے رشتہ دے درمیان دراڑاں اکثر و بیشتر طلاق دی جڑی نوبت پیش آندی ہے ان دی وجہ ہی بندی ہے بڑھدی ہے کوئی زال دے کن بھر کے ویندی عورت کوئی مصالحے دے کن چپائندی مسئلہ یہ بندا وہ تے میں تیرے بارے یہ گال سنی وہ دی میں تیرے بارے یہ گال سنی تو میں ود گال کتا پہنچ ویندی طلاق تک نوبت پہنچ وہ بچو جلے کہانی نکتی ہے تو پتہ لگتا ہے جی کشے بھی کون ہے سونے محبوب فرمایا دو رخا آدمی اللہ کو بالکل نہیں مانتا پوچھا کہ یا رسول اللہ دو رخا کہہ رہا ہے آپ نے فرمایا ایک دو ونجے تبیہ منہ گھن کے بے دو ونجے تبیہ منہ گھن بعض لوگوں کی عادت بن گئی ہے معاذ اللہ فرمایا چغل خور سن گی نو چغل خور جنت نہ ویسی مطلب یہ نہیں کہ اوکا نہ ویسی اگر مسلمان ہے ویسی ضرور لیکن اپنی سزا بھگتا ہونے سے بعد کبیرہ گناہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے جڑے کبیرہ گناہ دی پوری فہرست لکھی نا احیاء العلوم میں آپ نے چغل خوری کو کبیرہ گناہاں دے وچ شمار کر کے قرآن اور حدیث دیاں آیتاں صحابہ کرام اور بزرگان دین دے سارے واقعات کاؤنٹ کیتے اور خبردار کیتا امت مصطفیٰ کو یاد رکھے اے او بڑا گناہ ہے یعنی وجہ کل سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چغل خور جنت وچ نہ ویسی ایمستے تساں وی اساں میلاد مناون دا ایک مقصد اے بھی ہے یار سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے اساں کتنا عمل کرنے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ دی ایک تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس یہ کی آپ نے فرمایا رب دا حکم ہے اے ایمان والو خیال کیتا کرو قرآن تے حدیث کو لگو تے نہ ودے کرو سونے رب تے قرآن کو نہ پو سونے محبوب دی حدیثاں نہ پو ان دے مطابق زندگی گزارو دنیا بھی سوکھی ہو سی تے آخرت بھی سوکھی ہو سی اساں واویں تے ریڈے تھی وینے اساں بے رستے گولن لگ وینے ہیلے بہانے کر کے اچھا یار اگر این چ کروں تا تھوڑے جے علماء کول پوچھو نا اگر میں این چ کراں تے گزارا چل ویس کہ این چکر نہ تے این چکر جے لے آندے نا این دے وچ گزارے وقت کم خراب تھی علماء ٹھیک ہے قرآن و حدیث دی روشنی کوئی نہ کوئی راہ گول دینے بے ٹھیک ہے تو یار صدقہ دیونا چاہنے چلو یہ طریقہ ہے لیکن دل وات بھی مطمئن نہیں ہوتا دل مطمئن اس ویلے تھیندا جے اللہ تے اندے رسول دے حکم دے مطابق بنا چلے اللہ تعالیٰ تھاکو تے ساکو سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت نصیب فرماوے کمپیریزن کر کے میں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے کچھ واقعہ سنانا چاہنا ان دے بعد انشاءاللہ اپنے بیان کو اپنے اختتام دی طرف دوں گا حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ حضرت انس بن مالک نے صحابہ کرام کی دعوت کی تھی صحابہ کرام پہنچ گئے جلے پہنچے نہ تھا دسترخوان بچھایا گیا تھا حضرت انس بن مالک نے ارشاد فرمایا کندورا گنا کندورا جو رہی نا وہ کو دھومر دی حاجت ہے یہ سرائے کی جاتی میں میلا تھی کندورے کو دھومر دی حاجت حضرت انس بن مالک نے کیا کیتا آپ نے صحابہ کرام دے سامنے اس کندورے کو تنور دے وچ بھگا دیتا بلدی بھائی بھگا دیتا جی صحابہ دعوت یا بیٹھے بڑے حیران تھے علی جا ایک ہی کیتا ہے تو تو سڑ ویسے نہ سڑ سی اچھا نہ سڑ سی چلو تھوڑی دیر بیٹھ کے دے دیں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد حضرت انس بن مالک نے سوٹی نہ لوگوں کڈا وہ ایویں چٹا تھی کہ جی میں کھیر ہوتا ہے کھیر ہوں چٹا بڑے حیران تھے صحابہ انس بن مالک ایک ہی گال ہے آپ نے ارشاد میں اے او کندورا ہے جن نال محمد مصطفیٰ اپنے ہاتھ مبارک مجھے نے جدا بھی میلا تھی ونجے اساں ایک دھوندے نے اون دے بھائی سٹ کے رہنے ہیں
صحابہ سن گنو جیری شے کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک لگ ونجے اس تے دنیا دی بھا بھی اثر نہیں کرندی آخرت دی بھا بھی اثر نہ کرے سبحان اللہ ایک کپڑا تھی کہ یار ایک کندورا تھی کہ یا چمڑے دا ہے یہ جیری شے دا بھی آئی اس کو دنیا دے بھا نے نہیں ساڑا کیوں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک نال ٹچ تھی گیا ہے تو جنہیں سارے زندگی اپنے ہاتھ سونے محبوب دے ہاتھ ہی دیتے ہیں او صحابہ او اہل بیت اطہار جنہیں سونے محبوب دے ہاتھی جو آپ نے ارشاد میں قیامت علی دیوار سب تو پہلے میری قبر کھلسی جنہیں سور پھوکا ویسی سب تو پہلے میری قبر کھلسی میں بہر حسن یہ بات صدیق اکبر دی کھلسی او بہر حسن وط فاروق اعظم دی کھلسی او بہر حسن فرمایا میرے سجے ہاتھی صدیق دا ہاتھوں سی کھبے ہاتھی فاروق اعظم دا ہاتھوں سی 70,000 فرشتے درود و سلام دے گجرے نے چھاور کرے سن اور میں اسی حالت رب دی بارگاہ حاضری دے سن سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی کہرے رولے یار صحابہ کرام دی اور اہل بیت دی معاذ اللہ اصل چونکہ شاری جنانے ہیں ہر دوجے طریقے کوئی نہ کوئی ایجیاں پوسٹ شیئر تھی میں دی کوئی نہ کوئی اشتہار لگ ویندے یہ وجہ کو سب کو کافی آزمائش دے سامنے کرنا ہر قسم دا بندہ ہر فرقے دے لوگ شاری موجود ہیں اللہ تھواری تے ساری آمن والی نسل دی حفاظت فرما ختم نبوت میں جی میں گال کی تھی مطلب بہت سارے اس طرح دے گروپ لاہوری موجود ہیں باقاعدہ لاہوری گروپ آ گئے جنہیں معاذ اللہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت منکر ہیں اور انہاں دا مطلب دفاع کرنے واسطے علماء اہل سنت نے اپنا مکمل لٹریچر تھی گیا اپنے بیانات دے ذریعے اپنے لٹریچر دے ذریعے مختلف کانفرنس کر کے انہاں دا منہ بند کرنے دی بھرپور کوشش پہ کرنے لیکن چونکہ انہاں کو ایک مخصوص پارٹی ہے جیری چلندی پئی ہے ان وجہ کل کافی حد تک انہاں دا دفاع کرانے سارے علماء فی الحال ناکام ہیں ہر دوجے طریقے کوئی نہ کوئی ایجیاں کام تھی ویندا ہے جدی وجہ کل علماء اہل سنت کافی حد تک پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ساری آمن والی نسل دی حفاظت فرمائے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے بعد قیامت تک کہیں قسم دا کوئی نبی چاہے وہ ذلی ہو مرد دعویٰ کرے بروزی ہو مرد تشریح غیر تشریح یا امتی نبی ہو مرد مختلف انہاں ہیلے بہانے کر کے ایجیاں یا اصطلاحاں بنا رکھی ہیں عقل تنگ رہ ویندی کسی قسم دی کوئی گنجائش کو نہیں اور او اجماعی عقیدہ ہے تمام صحابہ کرام دا اللہ تے اندے رسول دے فرامین دے مطابق یہ دے وچ ذرہ برابر شک دی گنجائش کو نہیں امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی زندگی فرمایا خبردار اگر کہیں جھوٹے نبوت دعوے دار کل معجزہ بھی طلب کیتا نا یار تو کوئی معجزہ دکھا کوئی کرامت دکھا او کل معجزہ طلب کرنا لے بھی کافر تھی ویسے معجزہ کیوں طلب کرنا جلے ہے کوڑا جلے کوڑا ہے وہ کل معجزہ ہی طلب نہیں کرنا بس سونے محبوب فرما دیتے میرے بعد 3 یاسین تے کوڑے اس نے خیال کرے کذابون تے لفظین کذاب جھوٹے دجال مکار اس نے ہر ایک دعویٰ کرے سی میں آخری نبیاں سن گے نا کوئی آخری نبی نہیں آخری نبی محمد مصطفیٰ رب مہر لا چھوڑیے بس میرے بعد کہہ نہیں آؤں قیامت تک سونے بابو کنا کنا ہاتھ مبارک اشارہ کر کے آتے ہیں اے میرے صحابہ یہ 2 انگلیاں جی میں اپاتی برابر ہی نا میں تے قیامت ہی میں ہے میں ہاں تے میرے بعد قیامت بھی بندے کہہ نہیں آونا اے نہ سمجھا جو ہن کوئی نبی آسی حضرت عیسیٰ روح اللہ ضرور تشریف گنا سی لیکن شریعت مصطفیٰ ہو سی کلمہ سونے محبوب دا ہو سی سارے احکام شریعت مصطفیٰ دے مطابق ہو سن اور نبی پہلے دے ہن وہ کوئی آخری نبی بن کے نہ آسن وہ سونے محبوب دا کلمہ اور سونے محبوب دی شریعت احکام نافذ کرانا سی سونے محبوب فرمائے میں آخری نبی ہوں میرے بعد کہے نبی نہیں ہوں حضرت زید بن خارجہ طبرانی شریف دی حدیث ہے سونے محبوب دی صحابی پیشی دا ٹائم ہے یا دیگر دا یا ان دے درمیان مدینہ شریف دی گلی چو لنگے میں نہیں اچانک دل دی دھڑکن بند تھی گئی جے کو اچھا آج دی زمان یادے ہارٹ اٹیک تھی دل دی دھڑکن بند تھی گئی ڈھٹے روح مبارک پرواز کر نال کوئی بندے یا جیرے لگنے ودیاں یا ٹردے ودیاں سارے دیکھ کے حیران شالا خیر ہوئے کہتی ہے اس ٹائم کوئی ایجیا سسٹم نہیں فوراً ایمرجنسی جن میں ہاتھ پیر جیرے ملے نے اس ٹائم دے مطابق ملے نے بھلا ان دی روح نکل چکی گھر گھنے ہم غم پہ گیا گھر والے پریشان تھی گئے ہن تک گھروں نکلے جا رہی کہتی ہے فوت تھی گئے اوہ شام تک انہاں دے جسم مبارک دے چادر پھٹ دیتی انصار قبیلے نال تعلق ہے اوانڈ گوانڈ جی میں خبر پہنچ گئی اسپیکراں دا دور تا نہیں بھی اعلان چکرو حضرات ایک اعلان سن گئی نو فلانا فوت تھی گئی برادری کو اعلان پہنچ پہنچو نہیں اوانڈ گوانڈ کو جی میں پتہ لگا بھی حضرت زید بن خارجہ انتقال فرما گئے عورتاں ترمتیاں جمع تھی من لگی آ کے رومن شروع تھی گئے طریقہ کار دے مطابق جرا اس دے مطابق کھائی جی میں رومن لگی ہے نا صحابی رسول حضرت زید بن خارجہ جرے فوت تھی چکے ہیں وصال فرما چکے ہیں چادر منہ دے ہوتے سارا جسم لکا پی ہے آپ نے چادر دے تلو باز رہی تھی انستو چپ کر ونجو جنہیں ترمتے بیٹھے ہیں ساری حیران تھی گئی ہے ای انستو کیا کہ زید بن خارجہ آکھ ہے
گھر والے جڑے مرد ذرا منوں سنن جلدی آؤ کی گل ہے حضرت زید بن خارجہ صاحب کو آواز دیتی ہے کیری انصتو انصتو جڑے مرد حضرات گھرن فوراً بھاج کے جڑے وہ تو چادر چاہیے نا حضرت زید بن خارجہ عربی دے وچ کلام شروع فرمائی پیا باقاعدہ کلام آپ دا وہ کلام تبرانی شریف وچ موجود ہے آپ نے فرمایا انصتو چپ کر ونجو ان بعد آپ نے کیا فرمایا آپ نے سن گنو محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہین اور سن گنو سب تو آخری نبی اور پھر فرمایا اے او کم ہے اے او عقیدہ ہے جرا ساری کتاب وچ موجود ہے پہلی کتاباں دے وچ موجود ہے بس ان بعد وقت روح مبارک نکل گئی علماء نے کہا ثابت تھیا اے اتنا اٹل عقیدہ ہی کہ روح نکلی ہوئی میت کو بھی اللہ تعالیٰ نے روح واپس کر کے ساری دنیا کو رسا دیتا کہ اگر بندے دی روح بھی نکل ونجے تے ولا میں گھٹاں اس کو بھی عقیدہ یوں رکھنا پوسی محمد مصطفیٰ آخری نبی تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت خاتم النبیین ایک ایجیاں صفت ہے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی جنہ انکار کہیں بھی ذی شعور مسلمان یار آپا دی جائیں حیرانگی دی گال صحابہ کرام نے جری مسلمہ کذاب دے خلاف جنگ کی تھی صدیق اکبر دے دوری 40,000 دا لشکر ہے سامنے یا علماء دی تحقیق دے مطابق 70,000 دا لشکر ہے اور سارے تقریباً 1200 صحابہ کرام شہید تھے اور کل سونے محبوب دی حیات مبارکہ جتنیاں جنگاں تھیاں علماء دی تحقیق دے مطابق کل صحابہ دی شہادت دی تعداد 259 ایک پاسے ساری زندگی دی جنگاں ایک پاسے تے ہکا جنگ جیری ختم نبوت دے اس جھوٹے نبوت دعوے دار نے نال لڑی گئی اون دے وچ 1200 دی تعداد ایک پاسے جن دے وچ 700 بہترین قرآن دے حافظ ہیں انہاں حافظاں دے شہید تھی مرد بعد حضرت عمر کو تشویش لگ گئی بھی اگر حافظ شہید تھی گئے رب دا قرآن تا نہ بچ سے آپ نے پھر حضرت ابوبکر کو عرض کی تھی علی جا تسا مہربانی کرو قرآن اکٹھا کرو اگر حافظ شہید تھی گئے آوانے لے نسلہ کو قرآن کون پوچھے سی ان دے بعد فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے وقت قرآن اکٹھا کرنی ہے تو بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر نے مشاورت نال قرآن کو اکٹھا کیا میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جنگ کی 1200 صحابہ شہید ہیں انہوں سونے محبوب دی 10 سالہ زندگی مبارک دی تمام جنگوں کو ملا کے کل 259 شہید ہیں ثابت تھیا سب تو بڑی جنگ ہی آئی حضرت صدیق اکبر نے اپنا بنایا قانون توڑ کے اپنی بدری صحابہ جتنے بھی ہیں آپ نے سارے ویسے کوئی بھی اس جنگ کو پیچھا تے ناراض سارے اس جنگی شریک تھے ہن اور اے جنگ اتنی مثالی جنگ رہی کہ جیرا بھی اس جنگی شریک تھی بعد اگر کتنی دعویٰ کرنا پوے یا کوئی گال دسنی پوے نہ ہوئی یہ گال کریں دائی کہ میں او ہاں جے مسلمہ کذاب دے خلاف جنگ کی تھی میں او ہاں میں کو دیکھ گنو سیان گنو میں سونے محبوب دا او سپاہی ہاں جیرا مسلمہ کذاب دے خلاف کیا حضرت کعب بن مالک اس امت وچ ایک او تابعی بزرگی جنہیں بارے علماء نے لکھا ہے پچھلی امتہ دیاں 70 کتاباں دے عالمان پچھلی امتاں دے 70 کتاباں حضرت عمر دے دور وچ اے مسلمان تھا حضرت عمر نے انہاں کول پوچھا یہ کاف سچی دسا ایڈا بڑا تو عالم ہے یہودیاں دا تیرے کول تورات دا علم انجیل دا علم زبور دا علم فلانی کتاباں تیرا اپنا دعویٰ ہے میں 70 کتاباں فلانی شے پڑھی ہے ڈھنگڑی شے پڑھی ہے قیامت دی نشانیاں اے دسنی ہیں جنت دوزخ دا تذکرہ اے کرنی ہیں دنیا دے حالات کیویں بدل سن آخرت وچ کی حالات حسن سارے دسنی ہیں آپ نے فرمایا تو اے دسا سونے محبوب دے دور تے کلمہ نہیں پڑھا صدیق دے دور وچ کلمہ نہیں پڑھا عثمان غنی دے دور وچ کلمہ میرے دور وچ کلمہ کیوں پڑھے سرکار دے دور وچ نہیں پڑھا صدیق اکبر دی اس جواب دیتا اس کہ امیر المومنین میری گال سنو میں ساری زندگی جڑی کتاباں کھنگال کے مطالعہ کرندا رہی نا میں سونے نبی دیاں نشانیاں گولیندا رہی میں پچھلی کتاباں جتنی نشانیاں بیان کیتی ہیں ساریاں موجود ہیں میں ڈٹھیاں واقعی ساریاں موجود ہیں میں کہا اچھا ٹھیک ہے چلو نبی سونے تے گزر گئے ہن میں جڑیاں نبی سونے نے اپنے غلام کو جڑے کو خلیفہ بنائے حضرت صدیق اکبر ہن ایندیاں نشانیاں گولاں میں پچھلی کتاباں نشانیاں ڈٹھیاں علی جا اوندیاں نشانیاں بالکل موجود ہیں جلے تھواری واری آئی ہے نا میں تھواری نشانیاں بھی ڈٹھیاں جلے تھواری نشانیاں تے پہنچا نا میرے دل نے گواہی دیتی ہے اے دین کدا جھوٹا نہیں تھی سکدا این واسطے میں ہن تھوڑے کول کلمہ پڑھا میں ساریاں نشانیاں دیکھن دے بعد جلے دل مطمئن تھی ہے تب حضرت عمر کدا آئی بیٹھے ہوئے نا صحابہ کرام درمیان اپنے کعب ابو تے آؤں حضرت کعب کو نال بلا کے آپ نے کعب کوئی ایجیاں گال سنا جیری پچھلی کتاباں جو ہوئے تے ہوئے ساری شریعت دے بعد ہوئے پچھلی کتاباں حضرت کعب وقت کدا ہمیں رنگی چاہویں نا پچھلی کتاباں دی او گالیاں تھوڑا میں نا حضرت عمر دی اکھیاں جو ہنجواں جا رہی تھی میں آپ فرمینے نا خدا دی قسم ہے عمر پچھلی کتاباں دے وچ صرف تھوڑے نبی دا ذکر نہیں تھوڑے نبی دے یاراں دا ذکر ہی موجود ہے صدیق دا ذکر ہی موجود ہے اندیاں نشانیاں دسن اے نشانیاں لکھیاں ہیں تھوڑا ذکر ہی موجود ہے اے نشانیاں لکھیاں ہیں عثمان غنی دا ذکر بھی موجود ہے حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا دا ذکر ہی موجود ہے
یہ حضرت کعب فرمانے میرے والد محترم نے جب آخری ٹائم آیا نا، قریب آیا، فوت تھی من دا ٹائم، آپ نے میں کو سنا، آپ نے فرمایا پتر میں دنیا جہان دا جے کچھ علم سکھا میں تے کو سکھا چھوڑا ہے، دنیا جہان دا جے کچھ علم سکھم تے کو سکھا چھوڑا، ایک شے تیرے کول اج دین تک لکائی رہی ہے، تو ہن میرا آخری ٹائم آ گیا ہے تے ہن میں تھی سکدا انتقال کر ونجاں، میری گال یاد رکھیں کہ میرے کفن دفن کول فارغ تھی ونجے نا، سرکار دے دور کول پہلے دا واقعہ آپ دا والد فوت تھی نا، میرے کفن دفن کول جلے فارغ تھی نا وقت خیال کریں گھر دی فلانی کندھ وچ فلانی جھا تے لیپا لگا کھڑے، اس لیپے کو پٹے چا، اس لیپے دے وچ ایک تے کو خط مل سی، ایک رکا مل سی، اس رکے کو پڑھیں چا اور اس دے جے کچھ تحریر لکھی ہے ان دے مطابق عمل کریں چا، بس یہ میری آخری خواہش ہے، اے میں تے کو آج نہیں تک شے لکائی رہی ہیں، خیال کریں۔ حضرت کعب بن مالک فرمانے میں بڑا حیران تھی ہوں، ساری زندگی میں کو بابا جان کئی شے میرے کول نہیں لکائی، دنیا جہان دا جتنا علم انہاں کول ہے سارا میں کو لیتا نے، اے شے پتہ نہیں اندے وچ کیڑی شے لکھی ہے، اے شے میرے کول کیوں لکائی نے۔ بہرحال بابا جان دا انتقال تھی گیا، تجہیز و تکفین ساری شریعت دے مطابق جیری کرنی ہے، کر کے میں ہوں اسے ذہن اسے خیال وچ، انسان ایک نام میں بندہ کہ کوئی گال کریندا ہے یار فلانی دیوار تو فلانا کام کرے چا، میں تیرے واسطے فلانی شے لکائی پئی وہ بندہ بے کما کو بھول ویندا ہے، وہ دیوار تے وہ شے یاد رہندی ہے، پتہ نہیں بھی کیسی ہوسی، آفر میرے دل وچ ہوا خود کو پتہ نہیں کیسی ہوسی، لیپا اکاڑا پتہ کرانے کیسی ہوسی، جی میں تجہیز و تکفین کول فارے تھیاں اسے کان تے سرے پول لیپا ڈیٹا ہاں بھی لیپا تھیا کرے بابے اکھا اس کو اکاڑنے، آفر میں لیپا کو ہٹائے اندر ایک نکی ریڈی موری بنی ہے وچ خط پیا ہے، میں چاہ کے دے میں کھولم نا، سب کل پہلی جری ہوندی جو تحریر آئی نا اندے وی لکھی کعب خیال کرے اس امت دا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا دی قسم پہلا کلمہ یہ ہوئی کعب خیال کریں اس امت دا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حسن، پہلا جملہ یہ ہے، یہ بعد جملہ دی ترتیب ہے، سونے محبوب دی ساری شانہ بیان کی دی ہیں سن، مکہ المکرمہ انہاں دی ولادت با سعادت تھی سی، 13 سال تک وہ مکے راسن، ان بعد ہجرت کر کے وہ مدینہ منورہ تشریف کی سن، انہوں کو ہجرت کران تے مجبور کون کرے سن؟ کافر، ان دے بعد سونے محبوب دی صفتہ لکھی آئے ہیں، اے کعب خیال کریں سونے محبوب دی نشانیاں اے ہو سن، بازار ویسن کڑاں اچھا نہ آلے سن، سلام اچ پہل کرے سن، اپنی نگاہ مبارک کو جھکا کے رکھ سن، حیا کواری عورت کو ود کے انہوں دی سیرت اچ موجود ہو سی، کڑاں کہے غلام نہ اگلی اگر علیہ سن تا ایویں علیہ سن جی میں سکا پیو لیندہ ہے، اس طرح دی کر کے مختلف نشانیاں حضرت کعب خط حضرت عمر کو دسایا، آپ نے کہا خدا دی قسم ہے بابا جان نے جیرے نشانیاں سونے نبی دیا لکھی آیاں ساریاں سونے نبی دے وچ موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، ملٹھار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ آخری واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرا، بنو سلیم قبیلہ ہے جی عرب شریف دا، آج بھی ہے لیکن آج کل انہیں نام چینج کر چھوڑیں، سونے نبی دے دوری جے قبیلہ ہے یہ وقت گوہ پسند کرنے ہیں، بنو سلیم قبیلہ لے گوہ کھانے ہیں، سونے محبوب دے دسترخوان دے بھی ایک دفعہ گوہ کو رکھا گیا کھاون واسطے، لیکن سونے محبوب بنا چہرہ مبارک پھیر چھوڑا، اب انہوں نے گوہ کو سائڈ تے کر چھوڑو، اے میرے شہر دا جانور نہیں میں کو پسند نہ کرے، ایک موقع تے ارشاد فرمایا، بے موقع تے آپ نے فرمایا مکروہ ہے، یہ واسطے امام اعظم ابو حنیفہ تھوڑے سارے نزدیک احناف دے نزدیک گوہ کھاونا مکروہ تحریمی ہے، قریب بحرام ہے، شوافی حضراتی کو کھانے ہیں، بنو سلیم قبیلے والے بہرحال کھانے ہیں، دیہاتی ہے پرلے درجے دا دیہاتی کافر ہے اس ٹائم، گوہ کو شکار کر کے نا اپنی آستین دے وچ گھتی ہونا، بڑے بڑے جبے کو بھی ہونے انہوں نے جوڑے ہونے تھی پاتی ودا میں دا پیا اپنے گھر دے پاسے ہی جھاتے جس کچھ ٹولے بیٹھے مجمع ایک لگا بھی پوچھا سے کون بیٹھے کہ جی نبیاں دا امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا وہ جیرا دین بدل لیندے بندے دا انہاں ذہن وچ یوں گال معاذ اللہ بعض لوگ آدھے سونے محبوب کو صحابی سے لینے، صحابی دا مطلب ہے دین کو بدل کے دیوانا، بدل کے رکھ دیوانا، اچھا وہ نہ کہ ہاں وہ اچھا میں نا یہ امن نال اچھی اچھی آواز نہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑے غلام جرے بیٹھے نا تھوڑے آس پاس اگر اے میں کو جلد باز نہ آکھے نا میں ہونے معاذ اللہ تو قتل کر سکتا، یہ جملہ آلہ ہے، حضرت عمر کو جلال آگئی، حضرت عمر کو جلال آیا، آپ کھڑے تھے یا رسول اللہ اجازت دے ہوں سار قلم کرا، نہیں عمر صبر کر، علم دا مظاہرہ کر، انبیاء اور رسولوں دی جڑے صفات علماء نے بیان کی تھی نا، ایک صفت یہ بھی لکھی نے نبی تے رسول وچ علم جڑا ہوندے نا ہر انسان کو ود کے اللہ تعالیٰ رکھے نے، قوت برداشت، اساں چھوٹی چھوٹی گال تے ہیپر تھی ویندے، اس سے نہ لال پیلے کاوڑ لگ ویندی، ساڈا بال بھی شیطانی کرے نا ودا تے جھاتے رہ گیا، سب کاوڑ لگ ویندی، بال دا کم بھی شیطانی کرو نے یار، وہ کرے سی
لیکن ساری طبیعت ہے سونے محبوب کے سامنے اتنا غلط جملہ وہ سنایا بھی اگر تھوڑے غلام جلد باز نہ کے نا معاذ میں تو قتل کا چنا اتنا نہیں ایک تا آ کے سونے محبوب دی چادر چ نپ کے اتنا سخت دبایا آئی جو کچھ رہ کی جیسا آتے گھوگا دیتا نے کہ سونے محبوب دے گلے مبارک تے چادر دے نشان پہ گیا صحابہ مارن واسطے اٹھے سرکار نے خبردار کہہ نہیں مارنا ہی کو کہہ نہیں قرض گننا ہے نا عمر کو قرض دیو تے اس کو ڈوڑا دیونا جتنا میں دیونا اتوں کو ڈوڑا کر کے لیوا جلے اس ڈٹھا نا یار میرا تو پورا تھی کر زیادہ کیوں حضرت عمر فرمایا سونے محبوب حکم دیتے اس کہ بس میں یوں علم دیکھنا چاہنا ہوں میں یہ نشانی دیکھنا چاہنا ہوں کہ نبی چ علم کتنا ہے کلمہ پڑھو میں مسلمان تھی ہونا چاہتا سبحان اللہ سبحان دیہاتی آکے بھی میں جلے ایک گال کیتے تھے حضرت عمر نے فرمایا سونے محبوب فرمایا صبر کرو میں علم دا مظاہرہ کر تھی سکتا ہے ساڈے علم دی وجہ کول بندہ ساڈے رستے تے آوے اور میں دیہاتی سچ سا کے شان ہے اس کا جی چاہندا کیا اس ٹائم روئے زمین تے معاذ اللہ سب تو ود کے جڑا بندہ میں کو گندا لگ دے معاذ اللہ اس وقت جنے سینے بغض بھرایا ہوئے جندا وہ میرے سینے سب تو زیادہ معاذ اللہ تھوڑا بھرا ہوئے بہت سخت جملے ہو سکتے بس سونے محبوب کو معاف کیا اب انہوں چاہندا کیا اس کے چاہندا کیا تساں ہر بندے دا دین بدلن لگ گئے اساں اپنے پیو ڈاڑی والے دین تے چلنے ودیا سے تساں اپنا کلمہ پڑھاون لگے وغیرہ وغیرہ سونے محبوب فرمایا تو کلمہ پڑھ سے اس کہ نہیں میں نہ پڑھ سکتا میری ایک شرط ہے میں تاں پڑھ سا اے جیری گو ہے نا مری ہوئی گو اے اگر تھوڑی گواہی دے وے جب تساں نبی وے میں کلمہ پڑھانا سے تیار اس کے کیتا حضرت عمر فرمانے اس وہ گو آستین جو کاٹ کے نا اگو بھگا دی تھی حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے اے او واقعہ جرا بابے دیر سامنے پیش آئے بابا خود چشم دید گواہ ہے حضرت عمر دیاں جوان اور جتنے صحابہ اس ٹائم مسلمانن سارے آپ فرمانے ایسا ڈٹھے گو مری ہوئی پئیے سونے محبوب فرمایا اچھا اتنی گال ہے اور میں ٹھیک یا دبو آپ نے گو کو مخاطب کی تھا ادب عربی زبانی گو کو آدھے حضرت عمر فرمانے جی میں سونے محبوب گو کو مخاطب کی تھا اس اکھیاں کھول چھوڑی مری ہوئی گو دوسرے کے نام مری ہوئی کہ گو کو آکو نا یا دبو یہ کہ کھلیں دیئے کہ نہیں کھلیں دیئے ایسا تو پہلے ڈار میں نہیں چھوٹے لائے میں کھید دیا سے گو کو دیکھی نہ ساتھ ہوئے منہ بند کر چاہے ہونے بطری ڈان تلے آتے سے یاد ہی نہیں چھوٹے لائے میں آتے ہوندے سے یا دبو سونے محبوب فرمائے اس اپنی اکھیاں کھول چھوڑی حضرت عمر دی الفاظ جی میں سونے محبوب نے فرمایا نا یا دبو اس کہ لبیک و صادق یا رسول اللہ اکھی کھول کے لبیک و صادق یا رسول اللہ سونے محبوب نے جلے اے الفاظ فتکلم بلسان عربی مبین دے لفظ حدیث پاکی واضح عربی زبانی جس کلام کی تھا واضح عربی زبانی لبیک و صادق یا رسول اللہ سونے محبوب فرمایا یا دبو اے صاحب من تعبدو تو کہندی عبادت کریں یہ تگو غیر مکلف ہے انہیں تو عبادت فرض ہی نہیں وقت بھی اتنا جانور تھی کہ ان کو پتہ آئی سونے محبوب چاہ گوڑ دسا کہیں دی عبادت کریں نہیں اس کہ یا رسول اللہ اس رب دی عبادت کریں نہیں جندہ عرش آسمانہ تے ہے جندی حکومت زمین تے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس رب دی عبادت کریں سونے محبوب نے دی جریہ تعریف سنی نا رب دی آپ نے اچھا یا دبو اے دسا من آنا میں کونا اے اسے شرط ہی ساکھا ہی نا بے اگر گوہ گواہی دے وے تا اتنی گواہی دے چھوڑیے تو رب دی عبادت کرے نہیں ہون اے دسا میں کونا جنہیں ایک حال کی تیسنا اس کہ یا رسول اللہ انتا رسول رب العالمین و خاتم المرسلین سبحان اللہ سبحان اللہ تو رب العالمین دے رسول بھی ہی وے تے سارے رسولہ کو آخری رسول ہی دے گوہ نے اپنا عقیدہ بھی بیان کر چھوڑا علماء نے لکھا ہے جی میں اس گوہ دیئے گال ختم تھئی اس دیاتی ہے کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھاؤں مسلمان تھی ہونا چاہتا جنہیں مسلمان تھے ان اگلے الفاظ دے اسے کہ خدا دی قسم ہے یا رسول اللہ جیلے تھوڑے کول آنا پیام اس ٹائم دنیا جہان دے جتنی مخلوق موجود ہے سب کل ود کے معاذ اللہ تھوڑے نال میں کو بغض ہے اور یہ ٹائم دنیا جہان جتنے مخلوق موجود ہے سب کل ود کے تھوڑے نال پیار ہے سبحان اللہ اگلے جملے اسے کہ یا رسول اللہ میرا ظاہر بھی مسلمان تھی گیا ہے میرا باطن بھی مسلمان تھی گیا ہے میرے جسم دا ہک وال بھی گواہی دیوان واسطے تیار ہے تو اللہ دے نبی ہے ہک وال اور میں اتنا زیادہ کفر جو مبتلا ہم الحمدللہ ہوں اس کو زیادہ میں اسلامی چاہتا ان بعد سونے محبوب فرمایا ٹھیک ہے سونے محبوب نے کو سورہ فاتحہ سکھائی سورہ اخلاص سکھائی ان بعد فرمایا سونے اے دیہاتی سورۃ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھے چاہ اللہ سونا پورے قرآن دے برابر ثواب عطا فرمایا فرمایا میرے صحابہ ان دی مدد کرو چاہ غریب آدمی ہے غریب صحابی ہے میرا دیہاتی صحابی بن گئی ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ نے اٹھ کے اتنی مدد کی تھی علامہ عبداللہ اصفہانی مہرانی کتاب دا نام ہے دلائل النبوہ آپ نے اس پورے واقعے کو لکھا آپ نے فرمایا صحابہ کرام نے اتنی مدد کی تھی کہ اس کو اسی ٹائم امیر بنا چھوڑا ہائی تا غریب اسی ٹائم امیر بنا چھوڑا حضرت عبدالرحمن بن عوف نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے کل حکا ڈا چاہیے فارس النسل ہے اتنی تیز بھجتی ہے جو آج نہیں تک کوئی اٹھتے ڈاچی کو ہرا نہیں سکا تو ہاڑے حکم تے وہ ڈاچی کو توفتن دے نبی سونے محبوب فرمایا عبدالرحمن تائیں میرے حکم تے ڈاچی دیتی ہے سن قیامت علی دیوار
اس ڈاچی دے بدلے اللہ سنا ہے جی ڈاچی دے سیا جندے تے چڑھ کے تو پل فرات کراس کر کے سیدھا جنت وچ ویسے سبحان اللہ سبحان اللہ ایو جیاں محبتاں بھرے پیغام گھن کے وہ دیہاتی اس ڈاچی کو سارے سامان دی بوبڑی بن کے ڈاچی تے بہ کے ان واپس والا ویندا گھر تو ایویں باہر نکلے نا علماء کرام نے لکھا ہے اگو بنو سلیم قبیلے تے 1000 جوان اسلحے کو لیس تیر بھالے نیزے تلواراں اس ٹائم دا جتنا اسلحہ چاہ کے اسے پاسے آنے دے اس جٹھے انہاں کو سیاتے بنو سلیم قبیلے دا بھی ذات تساڈی ہے قبیلہ تساڈے تو کتھاں کہ تساں کتھاں اگے اساں اس بندے کو مارن ویندے پے جڑا دین بدلے دے لوگ اچھا میری گال ہی سنو سنا سارا واقعہ سنا ہے جڑا وہ والا پیش ہے کہ واقعی میں گال ہے کہ آؤ میں تھوک گھن ونجا واقعی میں گال آؤ بتا کہ اس محبوب ہستی کو کیوں نہ ملوں یہ دی گواہی سونے رب دی اے مخلوق ہی دین دی ہے جڑی بے زبان ہے 1000 جوان کو نال لا کے سونے محبوب دی بارگاہ حاضر تھیا علامہ عبداللہ اصفہانی نے لکھا جلے جوان حاضر تھے نا سونے محبوب دا کلمہ پڑھا کوئی سونے محبوب دی ہتھاں کو بوسا دیندا ہے کوئی سونے محبوب دے پیراں کو بوسا دیندا ہے کوئی سونے محبوب دے امامے کو چمدا ہے کوئی سونے محبوب دے دامن کو چمدا ہے تو بات عرض کی تھی یا رسول اللہ خدا دی قسم ہے آمن تے تھن نال جنگ کرن دے پیا سے ہن تھوڑے غلام بن گئے ہن حکم دیو کیڑا حکم ہے سارے واسطے سونے محبوب فرمایا ونجو ہن خالد بن ولید دے لشکری شامل تھی ونجو آج کل بات تساں سپاہی ہی وے تے میرے سپاہی سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی آخری گل عبداللہ اصفہانی نے لکھا سونے محبوب دی پوری زندگی مبارک اے بنو سلیم قبیلہ دی جڑا واقعہ پیش ہے نا 1000 جوان دا اے ہکو ہی واقعہ ہے کہ 1000 جوان ہک گوہ دی گواہی دی وجہ کول کلمہ پڑھ کے تے مسلمان تھے اساں بھی یہ عقیدہ رکھنا ہے آمن لے نسلوں کو یہ شے سکھاؤں کہ پتر خیال کریں سادات تمہارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے یہ آخری رسول ہے ہن قیامت آ سکتی ہے قیامت تک کوئی بھی بندہ نبی تے رسول بن کے نہیں آ سکتا یہ عقیدہ اہل سنت ہے یہ پوری امت مسلمہ دا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ تھاکو تے ساکو اس سچے تے سچے عقیدے تے قائم و دائم رہن دی توفیق عطا فرماوے ساجد بھی اس محفل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے دور و نزدیک ٹر کے جتھوں کول بھی تساں تشریف گھنائے اللہ تعالیٰ سارا دا آمنا تے باونا اپنی بارگاہ قبول فرماوے